نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو نیک اولاد سے نوازا ہے یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑا دنیا میں انعام ہے۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی ترستے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور یقیناً ان کے حق میں دعا کریں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جن کے پاس ہے اللہ رب العالمین ان کو نیک صالح کا درجہ عطا فرمائے۔ یقیناً عورت کے لیے قوت و بازو اولاد ہی ہے۔ عورت اس وقت خود کو اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے جب اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ عورت تن تنہا ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ سسرال کی ہے، نہ مائکے کی ہے، نہ ہی خاوند کی ہے، وہ اکیلی ہے، اسے خلوت محسوس ہوتی ہے۔ تو اولاد گھر کی بھی رونق ہے، ماں کی گود کی بھی رونق ہے، اور ماں کے لیے ایک قوت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے بھی انبیاء آئے دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والی ہو، تیرا ذکر کرنے والی ہو۔ اولاد بھی مانگتے تھے اور ساتھ دین بھی مانگتے تھے کہ انہیں ایسی اولاد بنانا کہ جو ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑی ہو کر تیرا ذکر کرنے والی ہو۔ اولاد کی تربیت کے لیے جس طرح کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے وہ جہنم کا گھڑا بھی ہوتی ہے۔ بالکل بعین ہی اسی طرح اولاد کے لیے ماں کی جو گود ہے وہ اس کے لیے تربیت کی بہترین درسگاہ بھی ہے اور اس کو بگاڑنے کے لیے گندا گڑھا بھی ہے۔ ماں کا بڑا اس کے اندر رول ہے، بڑا اس کے اندر کردار ہے، اس کے اندر تربیت کے اندر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، حضرت ابو طلحہ کے گھر جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، یہ ایک انصار قبیلے کے نوجوان ہیں، جب ان کے گھر چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا، 3 دن کے بعد جب بچے کو ان کی والدہ ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوری دے رہی ہیں تو کیا کہہ رہی ہیں؟ قل یا بنی لا الہ الا اللہ، میرے پیارے بیٹے طلحہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یار عمر کتنی ہے بچے کی؟ 3 دن کا بچہ ہے اور ماں اس کو کیا لوری دے رہی ہے کہ پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ۔ جس بچے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر میں آیا ہوں یا کس افسانے کے اندر ہوں، میں اسے کیا پتا ہے کہ کس گود کے اندر میں کھیل رہا ہوں، کس کا دودھ پی رہا ہوں، لیکن ماں کیا تربیت کر رہی ہے؟ بیٹے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، کیونکہ یہ یہودیت سے چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، دیکھ لیا، کہہ رہے نہیں اپنے بچے کو کیا سمجھا رہی ہو، کیا بتا رہی ہو، میں تمہیں لوری بتاتا ہوں، وہ اسے سکھاؤ اور اس کے ذریعے یہ چپ بھی ہو جائے گا اور تربیت بھی پائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ابھی سے اس کی گھٹی کے اندر، اس کے کانوں کے اندر اور اس کی روح کے اندر لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہی ہوں، جب یہ بڑا ہوگا تو سب سے پہلے امی ابو نہیں بلکہ اللہ کے نغمے بلند کرے گا۔ تو یہ ماں ہے تربیت کرنے کی۔ نہیں سنا شاعر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال کے بارے میں کہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے اندر کیا کچھ کیا تھا؟ والدہ کا رول تھا ان کے اندر، والدہ کا کردار تھا ان کے اندر۔ جب ان کے والد علامہ اقبال کے والد ایک بینک کی نوکری کرتے تھے تو بینک کی نوکری کو ان کی والدہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی والدہ غلط سمجھتی تھی، سود سمجھتی تھی، حرام سمجھتی تھی، تو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے ایک بکری خریدی۔ بکری خریدنے کے بعد ان کو خالص اسی بکری کا دودھ پلایا کرتی تھی کہ علامہ اقبال کی رگوں کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ ماں کا یہ رول تھا، تو آج بھی دنیا علامہ اقبال کو اقبال نہیں علامہ اقبال کہہ رہی ہے۔ ان کے ایسے اشعار ہیں جو قرآن و حدیث کی نکاسی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سمجھ آتا ہے لوگوں کو اس کی شعر و شاعری کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے یہ عزت، یہ مقام دیا ہے تو ماں کی وجہ سے دیا ہے۔ ماں کا بہترین رول ہے اس کے اندر، ماں بڑا کردار رکھتی ہے۔ اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو ماں سب سے پہلے مقدم ہے، یہی درسگاہ ہے بچے کے لیے۔ اگر ماں اس کے لیے، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا غلطی کر کے آتا ہے تو باپ جو ہے نا ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو آڑے کون آتی ہے؟ وہی ماں آتی ہے۔ یہ بچے کی تربیت خراب کر رہی ہے۔
یہ اس کو سنوار نہیں رہی بلکہ خراب کر رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کو وہ مضبوطی ملے گی کہ جب بھی میں کوئی غلط کام کر کے آؤں گا تو ماں کی آنگن میں، ماں کی گود میں چھپ جاؤں گا، ابا مجھے کچھ نہیں کہیں۔ تو یہ غلط تربیت ہے۔ جہاں پر بچہ غلط ہے تو ماں باپ ایک ہو جائے کہ نہیں بیٹے تو نے غلطی کی ہے۔ کبھی باپ آڑے ہے تو کبھی ماں آڑے ہے، کبھی باپ کی محبت ہے کبھی ماں کی محبت ہے۔ اس محبت کے اندر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی عزت کو کچھ نہیں سمجھتا، ماں باپ کے مقام کو کچھ نہیں سمجھتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری محبت نے بگاڑ دیا، ہمارے پیار نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا۔ تو ماں باپ ان کی تربیت کے لیے بہترین رول ادا کریں۔ صرف بچے کو سکول تک محدود نہ رکھیں یا کسی جامعہ اور مدرسہ تک محدود نہ رکھیں۔ صبح جاتا ہے بچہ، واپس لوٹ کر آتا ہے، اتنا سارا ہوم ورک لے کر آتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پھر تھک گیا ہے، نہیں بیٹے سو جاؤ۔ فجر کی نماز کے لیے کون اٹھاتا ہے بھائی؟ اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے، نہیں جی ہوم ورک کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس وجہ سے نیند آ گئی، تو مجھے اٹھاتے ہوئے مجھے زیب نہیں دیا کہ میں اپنے بچے کو اٹھاؤں۔ ہوم ورک اس کے لیے بہترین ہے اور نماز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، سکول میں چھوڑنے کے لیے کون جا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ تو میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جملہ آج بھی یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیے گا اس کو، کہ اگر آپ صبح سویرے اپنے بچوں کو خود چھوڑ کر آتے ہیں تو آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں، ایک بچی کے باپ ہیں۔ اگر آپ کی بچی کو نوجوان ہے، جتنی عمر کی بھی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، رکشے والا چھوڑ کے آ رہا ہے، وین والا چھوڑ کے آ رہا ہے، یا کوئی بھی کسی سواری پر چھوڑ کر آ رہا ہے، سمجھیے کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ غداری کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ جب بچی جوان ہوتی ہے تو اس بچے کے بارے میں جتنا رکشے والا جانتا ہے باپ کو پتہ نہیں ہوتا، جتنا اس بچے کے بارے میں وین والا ڈرائیور جانتا ہے باپ کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر بچی جو ہے نا رنگ دکھاتی ہے، پھر بعد میں بڑے ہو کے پھر کیا ہو گیا جی، سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور بھائی باپ اگر آپ ہو، جنم آپ نے دیا ہے، تو خیر کیوں جائے اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے؟ آپ کے بچے کو چھوڑنے کے لیے غیر کیوں جائے؟ لے کر بھی وہ آتا ہے، چھوڑ کر بھی وہ آتا ہے، اس کو اتنی ٹائمنگ کا پتہ ہے لیکن آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اولاد کس کی ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے ڈر جائیے اور اپنی اولاد کو بھی، اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ بہترین ان کے نام رکھیں، ان کی تربیت اچھی کریں، ان کو کلمے سکھائیں، ان کو نماز سکھائیں، ان کو جنازہ سکھائیں، ان کے اندر بہترین کردار ادا کریں ماں باپ۔ اور اس کی صحبت کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کی صحبت کا بھی خیال رکھیں۔ میرا بچہ کس بچے کے ساتھ رہتا ہے؟ بڑے کے ساتھ رہتا ہے یا چھوٹے کے ساتھ رہتا ہے؟ اور گندا دوست صحبت صرف یہ نہ سمجھے کہ 4 یاروں کے درمیان بیٹھا ہے تو میرے بچے کی صحبت ہے، 2 یاروں کے درمیان بیٹھے تو بچوں کی صحبت ہے۔ بچے کی صحبت یہ بھی ہے، بچے کی صحبت یہ بھی ہے کہ میرا بچہ ابھی 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، ابھی سے موبائل یوز کر رہا ہے، اور ابا کیا کہتے ہیں؟ بڑے یار مجھے اتنا پتہ نہیں لگتا جتنا میرے شہزادے کو پتہ چلتا ہے موبائل کا۔ اچھا اتنا بڑا ہو گیا تیرا بیٹا کہ تجھے اس کو ہر چیز کا پتہ، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں؟ یہ گندا اثر موبائل دے رہا ہے، گندا اثر دے رہا ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ ایک آپ نے روم بھی علیحدہ کر دیا اپنے بچوں کا، اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے کہ میرا بچہ کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ اور اگر باپ لے بھی لے موبائل تو ایسے ہر ایک فنکشن کے اوپر، گیلری کے اوپر کوڈ لگے ہوئے ہیں، باپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ بیٹا کھول کے دے، نہیں میں تو نہیں کھولتا، اس کو اتنا پتا ہوتا ہے کہ میرے موبائل کے اندر کیا گندگی ہے، اگر ابا کے سامنے آ گئی تو کیا کہے گا۔ تو اتنا بھی ہمارا نہیں ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاس جب زکریا علیہ السلام ان کے کفیل تھے، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یا مریم انا لک ھذا، حالانکہ حلال فروٹ تھے، حلال پھل تھے ان کے پاس، لیکن کنجی تالا لگا کے گئے تھے، ان کی چابی ان کے پاس تھی، کفیل خود تھے، ان کی کفالت کرنے والے خود تھے، آگے ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ پوچھا مریم بیٹا میں تو تیرے پاس کوئی پھل فروٹ نہیں رکھے گیا، میں واپس آیا ہوں تو تیرے پاس پھل فروٹ ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ بیٹا میں نے موبائل تجھے نہیں دیا، کہاں سے آیا ہے؟ کبھی پوچھا زکریا کی سنت پر عمل کیا ہم نے کبھی؟ بیٹا تجھے میں نے یہ سکارف لے کر نہیں دیا تھا، کہاں سے آیا ہے؟ یہ برقع کہاں سے آیا ہے؟ یہ بیگ کہاں سے آیا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا ہم نے، نہ ہی ہم پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر پوچھ بھی لیتے ہیں تو ماں سامنے کھڑی ہے نا، جو اس کو بہترین طریقے سے تربیت کر رہی ہے اور غلط کام کے اوپر اسے باور کرا رہی ہے۔ تو مریم علیہ السلام سے پوچھا زکریا علیہ السلام نے، بیٹے یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا قالت عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تربیت اچھی تھی تو اللہ کا نام آیا، اگر تربیت بری ہوتی اللہ نہ کرے
اگر ہمارے ہاں ایسا ہے، اگر تربیت بری ہے تو بیٹی ماں کو بھی ایسے ایسے جواب دیتی ہے